السلام علیکم ویورز، جیسا کہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ اس مرتبہ کوئی بھی چیز اور نہیں پڑی بلکہ اللہ کی ایک بڑی خاص نعمت دودھ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے۔ میں بچوں کے بارے میں نے سوچا تھا 2-3 ویڈیوز بناؤں، تو آج کا جو موضوع ہے نا یہ بچوں اور بڑوں سب کے بارے میں، اور آج کا موضوع ہے دودھ پہ۔ دودھ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے نبیوں نے، اللہ تعالیٰ نے اس فوڈ کو پسند کیا ہے کہ اس میں برکت بہت ہوتی ہے۔ دودھ ایک بہت بیش قیمت خزانہ ہے۔ یہ ہر عمر کا انسان پی سکتا ہے اور ہر عمر کا انسان اس کو پسند کرتا ہے۔ پہلی غذائی ہمارا انسان کا جو غذا ہے پہلی دودھ ہوتی ہے، لیکن آج کا جو دودھ ہے نا یہ میں آج بکری کے دودھ کے اوپر نا میں نے ویڈیو بنائی ہے، یہ کتنا افیکٹو ہے۔ تو میرے پاس دراصل 2-3 لوگ ایسے ہیں کہ ان کو اس حال کی بڑی پریشانی تھی، بہت کمزوری، بہت جنرل کمزوری بھی بہت زیادہ تھی۔ تو ان کو میں نے کچھ ٹپس دی، تو پھر میں نے سوچا کہ اس والی بات کو نا میں اب اس پہ ویڈیو بناؤں اور سب کو بتاؤں۔ جب بکری کا دودھ ہوتا ہے یہ گائے اور بھینس دونوں کے دودھ سے زیادہ بہتر ہوتا ہے، اس لیے کہ اس میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آسانی سے ہضم ہو سکتی ہیں۔ مثلا جیسے آپ کمپیریزن کریں کہ گائے کا دودھ جو ہے نا 2 گھنٹے میں ہضم ہوگا، لیکن بکری کا دودھ آدھے گھنٹے میں ہضم ہو جائے گا، اس طرح۔ اس کے علاوہ یہ چھوٹے بچوں کے لیے ماں کے دودھ کے بعد بہترین غذا ہے۔ اگر کسی بچے کو کسی وجہ سے ماں کا دودھ میسر نہیں ہے تو کوشش کریں کہ اس کو بکری کا دودھ استعمال کریں۔ آج کل کا جو دور ہے، ہم جو پروسیس فوڈ ہیں ان پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں کہ بند ڈبے کی چیزیں لائیں اور بچوں کو بھی کھلائیں اور خود بھی کھائیں، لیکن آپ نے کیا کبھی سوچا ہے کہ اس کو کس کس کیمیکل سے گزار کے تو آپ تک پہنچایا گیا اور یہ کتنے دن کا پڑا ہے؟ فریش چیز کھانا ہر انسان کا بنیادی حق ہے، اور یہ جو گائے بھینس ان کا تازہ دودھ وہ اللہ کی بنائی ہوئی جڑی بوٹیاں کھاتی ہیں، چارہ کھاتی ہیں، اور اللہ پاک کا نور جو ہوتا ہے وہ ہم ان سے لیتے ہیں۔ اس کو نور اس لیے کہتے ہیں کہ یہ سفید ہوتا ہے، اور یہ دیکھیں کس طرح کے جانور سے ہم لیتے، تو اللہ کا نور ہے یہ، اور ہماری فائدے کے لیے ہے۔ اچھا چلیں کم ٹو دی پوائنٹ کہ میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاؤں کہ بعض بچے جو بچپن میں ڈائریا کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کا جو معدہ ہے کسی بھی دودھ کو ہضم نہیں کرتا، فرض کریں انہیں ماں کا دودھ میسر نہیں ہے۔ بچوں سے لے کے بڑوں تک جو لوگ دودھ سے بنی چیزیں نہ تو ہضم کر سکتے ہیں، اس لیے وہ پیتے ہی نہ کھاتے ہیں، تو سوچیں وہ کتنی کمی کا شکار ہوتے ہیں۔ تو یہ بکری کا جو دودھ ہے اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے کہ یہ ڈائریا کا مریض کھا سکتا ہے، ہم اس بچے کو پلا سکتے ہیں۔ اور جو لوگ بڑے افراد جو ہیں جو بڑی مدت سے اس حال میں یعنی دست وغیرہ کی بیماری میں مبتلا ہیں، ان کو بار بار لیٹرن جانے کی حاجت ہوتی ہے، کچھ ہضم نہیں ہوتا اور کمزور سے کمزور تر ہوتے جا رہے ہیں، تو ان کے لیے بکری کا دودھ ایک نعمت ہے۔ یہ ان کو بہت فائدہ دے گی اور بہت زیادہ طاقت دے گی۔ میں بات کرتی ہوں کہ اس میں ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں کہ مثلا فرض کریں اس میں آئرن بہت ہوتا ہے، کیلشیم بہت ہوتی ہے، تو جس طرح ایک عمارت کو لوہا مضبوط کر دیتا ہے، اسی طرح بندے کی باڈی کو اس میں موجود آئرن مضبوط کرتا ہے، اور کیلشیم سیمنٹ کا کام دیتی ہے۔ تو وہ لوگ جن کو غذا ہضم نہیں ہوتی، خاص طور پہ دودھ سے بنی، تو وہ بکری کا دودھ استعمال کرنا شروع کریں، پھر دیکھیں گے آہستہ آہستہ ان کی یہ بیماری بھی ختم ہو جائے گی اور انہیں نئی توانائی آ جائے گی۔ جو دودھ ہے بکری کا یہ ہمارے امیون سسٹم کو بہت مضبوط کرتا ہے۔ اس میں اس طرح کی چیزیں پارٹیکلز ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے امیون سسٹم کو بوسٹ کر دیتا ہے۔ اگر آپ لاغری سے چل رہے ہیں تو 1 ماہ استعمال کر کے دیکھیں، آپ کو واضح فرق محسوس ہوگا۔ یعنی کہ یہ جنرل جو ہماری ویکنیس ہے اس میں یہ ایک بہت ہی سپر فوڈ اور ٹونک کا رول ادا کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں کہ یہ ہمارے جگر کے لیے بہت اچھا ہے۔ جگر کو سویلنگ ہو، جگر میں کوئی مسئلہ ہو، تو یہ دودھ بکری کا روزانہ پینے سے جگر کے جو ہماری مسائل حل ہو سکتے ہیں اور ایک صحت مند پیریڈ جگر کا شروع ہو سکتا ہے۔ تو ضروری نہیں کہ بیمار ہو کے اس کو پئیں، ویسے اپنی غذا کا حصہ بنا لیں کہ چلیں جی ہفتے میں 2-3 بار بکری کا دودھ ضرور پینا ہے، تو آپ ضرور حصہ بنائیں۔ اس کے علاوہ یہ گردوں کے لیے بہت اہم ہے۔
باقی جو دودھ ہیں آپ میری ویڈیو کو غور سے سنیں، میں بہت آسان اور پیرائے میں یعنی ایزی ورڈز میں آپ تک یہ بات پہنچاتی ہوں. کوئی مطلب میرا ہوتا ہے کہ کوئی میڈیکل کے نا مشکل ورڈز میں نہ استعمال کروں. ایک جو مادہ ہوتا ہے نا جو اس کو آپ چونا کہہ سکتے ہیں، وہ نا جوڑوں میں جمتا ہے. کس وجہ سے؟ جب ہم گائے یا بھینس کا دودھ پیتے ہیں نا، اس میں سوڈیم کم ہوتا ہے. وہ سوڈیم کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہماری باڈی میں ایکسٹرا اسٹون ہوتے ہیں، باریک باریک چیزیں ایسی، ان کو وہ پیشاب کے ذریعے باہر نکال دیتا ہے. اگر ان کو نہ نکالا جائے تو وہ لائم اسٹون جو ہے، وہ لائم جو ہے نا جمنا شروع کر دیتا ہے. وہ ہمارے جوڑوں میں جم کے گینٹھیے کا باعث بنتا ہے اور جوڑوں میں درد کا باعث بنتا ہے، اور یہی آگے گردوں میں پھر پتھری کا باعث بنتا ہے. لیکن بکری کا دودھ اگر ہم استعمال مسلسل کریں تو یہ بڑی ایزیلی فالتو جو نمکیات اور فضلات اور مرکبات ہوتے ہیں جو ہماری باڈی کو نہیں چاہیے ہوتے، ان کو یہ مطلب ان کو باہر خارج کر دیتا ہے، ریلیز کر دیتا ہے. اور اس طرح ہمارے جوڑ جو ہیں وہ نرم لچکیلے رہتے ہیں. نہ تو ان میں کوئی مطلب یورک ایسڈ جمع ہوتا ہے. یہ یورک ایسڈ کی بہترین دوائی ہے. اور اسی طرح گردے بھی ہمارے جو ہیں صحت مند رہتے ہیں، ان میں پتھری ریزہ یا ریت وغیرہ نہیں جمع ہوتی، کیونکہ بکری کے دودھ کا یہ کام ہے. اب نمبر 3 پہ ایک بہت ہی جو ضروری ہے کہ ہم کھانسی کی طرف آتے ہیں. ٹی بی بہت بری مرض ہے اور اس کے جو جراثیم ہیں جلدی جاتے نہیں. لیکن ہمارے سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے جائیں، انہوں نے بکری کو پالنا یہ سنت ہے. بکری کو پالنا بھی سنت ہے، اس لیے کہ اس کی افادیت بہت ہے. کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ جو آجر لوگ ہوتے ہیں جو یہ ریوڑ چراتے ہیں بکریوں کے، کتنی وہ گرد و غبار میں رہتے ہیں، لیکن ان کو کبھی ٹی بی نہیں ہوئی، کبھی ان کو اس طرح کے پھیپھڑوں کے کوئی مسائل نہیں ہوئے، کیونکہ وہ بکریوں کے پاس رہتے ہیں. وہ کما کہتے ہیں، میں نے پرانی بکس میں پڑھا ہے، بڑے بڑے جو ہمارے نامور طبیب گزرے ہیں، یورپین بھی اور اپنے مسلم بھی، انہوں نے کہا ہے کہ جو ٹی بی کے جو جراثیم ہے نا، ٹیوبرکلوزس کے، ٹی بی بہت برا مرض ہے، پھیپھڑوں پہ ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ اس کے جو جراثیم ہے بکری کو دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں، یعنی انہوں نے یہ محاورہ بولا ہے. تو یہ بھی میں نے ایک بڑے ہمارے اہم حکیم صاحب ہیں ان کا میں نے پڑھا تھا کہ اگر کوئی مریض بہت زیادہ تنگ ہے، جس کو ٹی بی ہو گیا، تو اس کے نا پائے کے ساتھ، یعنی اس کی چرپائی کے پائے کے ساتھ نا بکری باندھ دے، تاکہ وہ اس کے بالوں میں اللہ تعالیٰ نے ایسی شفا رکھی ہوئی ہے کہ وہ ٹی بی کے جراثیموں کو مار دیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پھیپھڑوں میں جو فاضل مطلب بلغم جمع ہو جاتی ہے، پھیپھڑے کمزور ہو جاتی ہیں، سانس لینے میں تنگی ہوتی ہے، سانس کی نالی تنگ ہو جاتی ہے، اس کا یہ بہترین علاج ہے. تو آپ بچوں کو بھی دیں، خود بھی دیں، بجائے ان کو اتنی سیرپ کڑوی گولیاں کھلانے کی، خود بھی صرف یہ ایک مشکل آپ کو لگتا ہے یہ کام، لیکن اویل کریں اس کو، کسی نہ کسی طرح بکری کا دودھ اپنی زندگی میں شامل کریں. یہ ہر چیز کے لیے اچھی ہے، اور اس کا سب سے اہم فائدہ یہ ہے کہ جب یہ ہماری باڈی میں جاتی ہے، جن لوگوں کو بہت گرمی کی شکایت ہوتی ہے، تو جتنی گرمی باڈی کو چاہیے ہوتی ہے اتنی رکھ لیتی ہے، باقی کو خارج کر دیتا ہے بکری کا دودھ. اس کے بیوٹی میں اس کا بہت رول ہے. کسی کے چہرے پہ ایکنی ہو، جھریاں پڑ رہی ہوں، کیل مہاسے ہوں، تو وہ روئی میں بھگو کے، روئی تھوڑا سا دودھ لے بکری کا، اس میں روئی بھگوئے اور منہ دھو کے اپنے منہ کو لگائے بار بار. یعنی کہ دن میں 2 بار لگا لے، یا رات کو سوتے وقت 1 بار ہی لگا لے، 2-3 بار وہ لگائے اور سو جائے، اور صبح کو آہستہ آہستہ منہ دھو دے مل کے. تو وہ دیکھیں گے کہ کچھ ہی عرصے بعد ان کی جو جلد ہے وہ چمک اٹھے گی. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انسانی دودھ ہوتا ہے جو بچے کے لیے بہترین ہوتا ہے، بکری کا دودھ اس کے قریب قریب ہوتا ہے، بہت کم فرق ہوتا ہے اس میں. اور یہ اس میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسانی جلد کے لیے اجنبی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ باڈی کو پہچانتا ہے. تو یہ جب ہماری جلد پہ لگتا ہے تو ہماری جلد اس کو بہت جلد قبول کر لیتی ہے اور جذب کرتی ہے. تو یہ جلد کی نرمی، اس کی نمی کو برقرار رکھتے ہیں. جو اندر کے خلیات ہوتے ہیں ان کو یہ اگر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے ان کو مرمت کرتا ہے، اور جو صحیح ہوتے ہیں ان کو مزید چمکاتا ہے. یعنی ہمارا چہرہ گلو کر اٹھے گا بکری کے دودھ کا استعمال کرنے سے بیرونی طور پہ. اور اس سے یہ سب سے بڑا اس کا فائدہ ہے کہ اگر آپ کے بال گر رہے ہیں یا جھڑ رہے ہیں، آپ کمزور ہیں، بکری کے دودھ کا ایک گلاس پئیں، انشاءاللہ آپ کی بینائی بھی تیز ہوگی،
آپ کا نزلہ زکام دور ہوگا. ایون کہ اس میں میگنیشیم بہت ہوتا ہے، میگنیزیم بہت ہوتا ہے، یہ آپ کے دماغ کو بوسٹ کر دے گا. بچوں کو پلائیں گے تو ان کی ذہانت اور بڑھے گی، اور دماغ میں جو دماغی خلیے ہمارے مختلف سوچ و وہم اور آج کل کی پریشانی کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، اثر نو یہ اس کی مرمت کرے گا. میں تو اس کے فائدے بتاتے بتاتے یعنی کہ میری تو زبان نہیں تھکتی، لیکن اتنے زیادہ میں نے آپ کو جو بتا دیے ہیں، اگر چند ایک بھی آپ ان میں سے یاد رکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بچے طاقتور ہو گے. خاص طور پہ بچوں کو یہ دیں جنرل کمزوری کو. کوئی بڑا انسان بھی اگر اس میں مبتلا ہے، ویکنس محسوس کرتا ہے، تو یہ جنرل کمزوری یہ آپ کی انرجی کو بوسٹ کرے گا بکری کا دودھ. اور اس کے علاوہ یہ آپ کے اندر کی جو بھی امیون سسٹم ہے، جہاں جہاں بھی خرابی اور کمزوری ہے، یہ اس کے لیے بہت ہی افیکٹو ہے. ہمارے ملک میں تو یہ اتنا اس کا نہیں رواج، کیونکہ ہمارے ملک میں تو چیز بہت دیر بعد پہنچتی ہے. تو جو یورپین کنٹریز ہے، امریکہ ہے، وہاں پہ گوٹ ملک، گوٹ پنیر اور اس کا یوگرٹ، اس کی بہت زیادہ مانگ ہے، اور سکن کے لیے خاص طور پہ وہ لوگ اس کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. تو میری آپ سے یہ ہے کہ میرا خیال ہے اب سب کے دل میں یہ مانگ پیدا ہوئی ہوگی کہ ہم بھی کہیں نہ کہیں بکری پال ہی لیں. تو جس کے پاس تھوڑی سی بھی اسپیس ہو علیحدہ بکری رکھنے کے لیے، تو وہ ضرور میرے یہ گاؤں کے جو رہنے والے بہن بھائی ہیں، جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں ایک بکری کا رکھنا، تو اس کو ضرور رکھیں. اور اس کے بارے میں تو اتنا بادر ہونے کی ضرورت ہی بھی نہیں. ایک دو گھروں کو کہہ دیں کہ بھئی سبزی کے چھلکے، پھلوں کے چھلکے ہمیں دیں، تو وہ خوش ہو جائیں گے. تو اس طرح اپنے بھی ڈالیں، تھوڑا سا اس کو چارہ ڈال لیں، تو آپ کو آپ کے گھر میں ہی ایک سپر ٹونک مل جائے گا. ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، لیکن میں نے پھر بھی چیدہ چیدہ باتیں بتائی ہیں. آپ اس پہ غور کریں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ آپ کا حافظ و ناصر ہو. یہ آپ کے بہت ہی فائدے کی بات ہے اس میں. اللہ حافظ.